بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کل کے دور میں ہر گھر میں، ہر کاروبار میں بے برکتی ہے، اسی وجہ سے بے حد پریشان اور نالا ہے۔ اگر کوئی شخص پوری ایمانداری کے ساتھ دن رات کام کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کے کاروبار میں وہ برکت نہیں، اس کے گھر میں وہ برکت نہیں، اس کے علاوہ گھریلو ناچاکیاں، پریشانیاں، لڑائی جھگڑے، خاندانی ناچاکیاں اس قدر ہیں کہ ہر بندہ پریشان ہے۔ اور آج کل کے دور میں بیماریاں جو کہ ایک حد سے زیادہ ہر گھر میں پانا معمول سمجھا جاتا ہے، اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے وہ اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں جس کے باعث ہماری زندگی میں یہ سب پریشانیاں ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ اسی طرح کی اسلامک معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے وہ 6 چیزیں جن کی وجہ سے ہمارے گھر میں بیماریاں آتی ہیں۔ سب سے پہلا نمبر، کھڑے ہو کر پانی پینا۔ جو شخص بھی کھڑے ہو کر کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سراسر خلاف ورزی کرتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے جگر میں تکلیف ہوتی ہے اور پانی بھی صحیح سے جسم میں جذب ہو ہی نہیں پاتا، تو پانی پینے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہی نہیں ہو پاتا اور انسان مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ننگے سر بیت الخلاء جانا یا ٹوائلٹ جانا۔ ہم جانتے ہیں کہ بیت الخلاء جنات کا گڑھ ہوتا ہے، وہاں پر یہ بیرونی چیزیں ہم پر بہت زیادہ حملہ آور ہو سکتی ہیں، اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سر کو ڈھانپ کر وہاں پر جائیں تاکہ ان کے اثرات سے بچ سکیں۔ اسی نمبر پر ہے بیت الخلاء میں باتیں کرنا۔ چونکہ ہم یہ بات پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بیت الخلاء میں جن بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں کیونکہ وہ غلاظت کو پسند کرتے ہیں، اسی لیے اس جگہ پر ہمیں باتیں نہیں کرنی چاہیے تاکہ ان کے حملوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اور چوتھا پوائنٹ، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھائیں گے تو غلاظت اور گندگی کھانے کے ساتھ ہی ہمارے پیٹ میں جائیں گے، جس سے بہت ساری بیماریوں کے ساتھ ساتھ کھانے کی برکت بھی جاتی رہے گی۔ پانچویں نمبر پر ہے نہانے کی جگہ پر پیشاب کرنا۔ آج کل ہر گھر میں تقریباً واش روم اور باتھ روم ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں، اس لیے گھر کے کچھ افراد غسل کی جگہ ہی رفع حاجت کر لیتے ہیں یا جہاں وضو کرتے ہیں وہاں پر یہ عمل کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب عمل جانے انجانے میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ جگہ پاک بھی نہیں ہوگی، یوں نہ تو آپ کا غسل ہوگا اور نہ ہی وضو، یوں آپ بھی پاکی اور ناپاکی کے شک و شبہات میں پڑے رہیں گے۔ اس کے علاوہ وضو کی جگہ پیشاب کرنے سے نسیان بیماری بھی آتی ہے، نسیان بھولنے کی بیماری کو کہا جاتا ہے۔ چھٹے نمبر پر مغرب کے وقت سونا۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ مغرب اور عشاء کے وقت ہمیں نہیں سونا چاہیے اور عشاء کی نماز کی ادائیگی سے پہلے تو ہرگز نہیں سونا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر کوئی عذر ہو تو انسان کی مجبوری ہے، مگر ہمیں اس کو اپنی عادت نہیں بنانا چاہیے۔ اب ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جن سے گھر میں غریبی اور تنگ دستی آتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر ہے فقیر کو جھڑکنا۔ اللہ تعالیٰ فقیر کو جھڑکنے سے رزق میں برکت ختم کر دیتے ہیں۔ اکثر وہ فقیر اللہ کی طرف سے ہمارے پاس ہمارے امتحان کے لیے بھی آتا ہے۔ اگر ہمارے پاس کچھ ہو تو ہمیں ان کو دے دینا چاہیے اور اگر نہ ہو تو اطمینان کے ساتھ انکار کر دیں، مگر ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، ان کو جھڑکنا، اس سے ہمیں احتیاط برتنی چاہیے۔ بلکہ فقیر کو دیکھ کے تو ہمیں اپنے رب کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں۔ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا۔ نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اگر بندہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرتا رہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مسجد میں باتیں کرنا ایسا ہے گویا کہ جیسے کوئی لکڑی کو آگ میں ڈالے اور آگ لکڑی کو جلا کر ختم کر دے اور راکھ کر دے، اسی طرح مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا نیکیوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمیشہ ننگے سر کھانا کھانا۔ اسے ایک تو کھانے کی بے ادبی ہوتی ہے، برکت ختم ہوتی ہے،
اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سر کو ڈھانپ کر کھانا کھائیں. مرد ہیں تو ٹوپی لے لیں، عورتیں ہیں تو کوئی اوڑھنی، چادر یا دوپٹہ لے لیں. اولاد کو گالی دینا، اپنی اولاد کو گالی دینا اور یا بددعا دینے سے بھی سختی سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ وہ وقت قبولیت ہو اور آپ نے جو غصے میں اور رنج میں بچے کو بددعا دے دی وہ قبول ہو جائے، تو اس سے سراسر آپ کا اور آپ کے بچے کا ہی نقصان ہونا ہے. اسی لیے اس کام سے بھی منع کیا گیا ہے. جھوٹ بولنا، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کو تو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے، جبکہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے اور اس گناہ کے باعث بہت زیادہ بے برکتی بھی ہوتی ہے. گناہوں سے بچنے کی کوشش ہمیں کرتے ہی رہنا چاہیے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا. صبح کے وقت سونا، حدیث پاک میں ہے کہ صبح کے وقت سونا گویا کہ رزق کو روکنا ہے. اگر ہم آج کے دور کی بات کی جائے تو آج کل دیر تک سونا اس کو بھی برا نہیں سمجھا جاتا اور یہ ہر کسی کا معمول ہے. اسی لیے آج کل ہر گھر میں رزق کی بے برکتی سے ہر کوئی پریشان بھی ہے. اسی لیے ہمیں اپنے معمول کو بہتر کرنا چاہیے اور صبح سویرے اٹھنا چاہیے. اس کے بعد ہے نماز قضا کرنا. زندگی سے برکت ہی ختم ہو جاتی ہے اگر انسان اپنی نماز قضا کرتا ہے. جب زندگی سے ہی برکت ختم ہو گئی تو بھلا کمائی میں کیا ہی برکت ہوگی. اس کے بعد ہے گانا بجانے میں دل لگانا، گانا سننا یا موسیقی، میوزک وغیرہ خود گانا. اسلام میں میوزک حرام ہے اور اس کی ممانعت ہے. اگر انسان ان ممانعت والے کاموں میں دل لگائے گا تو آخر برکت کہاں رہے گی؟ اس کے کسی کام میں، اس کے کسی عمل میں، اس کی ہر چیز سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. مہمان کے آنے پر خوش نہ ہونا. مہمان اللہ کی طرف سے رحمت ہوتا ہے، مگر آج کل کے دور میں اس رحمت کو بھی زحمت سمجھا جاتا ہے. مہمان جب آتا ہے تو وہ اپنا رزق خود لے کر اس گھر میں جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہونے کے باعث اس گھر میں برکتیں اور رحمتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. مگر جب ہم مہمان کو ہی برا سمجھتے ہیں تو وہ ساری رحمتیں اور برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور رزق میں بے برکتی ہوتی ہے. اس کے علاوہ قرآن پاک کو بے وضو ہاتھ لگانا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور قرآن پاک کے آداب میں یہ چیز شامل ہے کہ وضو ہو تبھی قرآن پاک کو چھوا جائے. بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا یا پینا. اللہ کی جس بھی نعمت کو ہم کھائیں یا پئیں بسم اللہ پڑھیں، اسی لیے اس میں ہمارے لیے اجر و ثواب اور برکت ہوتی ہے. اس سے رزق میں، کمائی میں بھی برکت ہوتی ہے. تو جو بھی کام کریں تو بسم اللہ سے ابتدا کریں. وقت پر غسل نہ کرنا. غسل فرض ہو اور آپ کھانا کھانے لگ جائیں، اس سے بھی رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے، جس سے رزق کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے سب سے پہلے آپ پاک صاف ہو جائیں اور پھر جو دل چاہے وہ کریں. کھانا کھانے کے بعد برتن کو صاف نہ کرنا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر انسان برتن صاف کرتا ہے تو وہ ذرات جو برتن کو لگے ہوتے ہیں وہ انسان کے لیے دعا کرتی ہیں کہ اس کو بھی صحت دے اور اس کی روزی میں بھی برکت عطا کر، جس طرح اس نے مجھے برباد ہونے سے بچایا. اپنے گھر والوں سے، اپنے اہل و عیال سے لڑنا. صلح رحمی کا حکم ہمیں اسلام دیتا ہے اور قطع تعلقی سے منع کرتا ہے. ایسے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے جس میں ذرا سی بات پر لڑائی جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا. جیسے کہ ہم پہلے یہ بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ اس طرح کے کام سے ایک تو ناپاکی کے شبہات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، دوسرا نسیان بیماری بھی آتی ہے. اسی لیے ہمیں اس کام سے اجتناب کرنا چاہیے اور ہمارے اسلام نے بھی ہمیں اس سے منع کیا ہے. اس کے علاوہ دانتوں سے ناخن کاٹنا. یہ کام دیکھنے اور کرنے میں ہی بہت عجیب اور برا لگتا ہے، مگر کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے جو بڑے ہو کر بھی برقرار رہتی ہے. اس عمل سے مختلف قسم کی بیماریوں کا تو وہ شکار ہوتے ہی ہیں، مگر یہ عمل نحوست اور بے برکتی کا بھی باعث بنتا ہے. اسی لیے اپنے ناخن کو بیٹھ کر تسلی سے کاٹ کر مناسب ہے کہ مٹی میں دفنائیں یا پانی میں بہا دیں. دامن یا آستین سے منہ صاف کرنا.
اس سے بھی رزق میں بے برکتی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو منہ صاف کرنا ہو یا بچے کا منہ یا ہاتھ صاف کرنا ہو تو اپنے دوپٹے، اپنی آستینیں، اپنی دامن، قمیص کی دامن وغیرہ سے صاف کرنے کی بجائے کسی الگ کپڑے کو رکھیں جس سے آپ اس سب سے یہ کام انجام دے سکیں۔ اس کے علاوہ ہے چراغ کو منہ سے بجھانا۔ چراغ کو آپ ڈائریکٹلی اپنے منہ سے نہ بجھائیں بلکہ اس سے کسی اور چیز جیسے کسی کاغذ سے ہوا دے کر یا اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملا کر اس کے سے جو ہوا کا پریشر بنے گا اس طرح سے چراغ کو بجھائیں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ سب ان سب باتوں پر عمل کریں گے، ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے اور اپنی زندگی سے ان پریشانیوں اور بے برکتیوں کو ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ